الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زیادہ سب سے افضل اعلیٰ نعمت سے مالا مال فرمایا، اور وہ نعمت ایمان اور اسلام کی نعمت ہے. حالانکہ ہم نے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں کی، کوئی مطالعہ نہیں کیا، اس کی گہرائی میں جا کر ہم نے حکمت کی موتیوں کو تلاش نہیں کیا. مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، ایک کان میں اذان دی گئی اور دوسرے کان کے اندر اقامت کر دی گئی، اور نام مسلمانوں جیسا رکھ دیا، اور ہاسپٹل میں، نرسنگ ہوم میں جو برتھ سرٹیفکیٹ دی گئی اس میں بھی مسلمانی نام لکھ دیا گیا. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں. جیسے کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. ایسے ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں. نہ نماز کا پتہ ہے، نہ تقوی کا پتہ ہے، نہ موت کی تیاری ہے، نہ آخرت کی تیاری ہے. بس چلے آ رہے ہیں کچھ رسوم اور کچھ رواج کہ شادی کے وقت دفتر مسجد سے لینا پڑتا ہے، نکاح نامہ لینا پڑتا ہے، موتا کے وقت جنازہ دینا پڑتا ہے. اب اس کو، لاش کو گھر میں رکھ کر کیا کریں گے؟ لاکھوں کا خرچہ آئے گا اس کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے. تو ایک زمین چاہیے تھی، اور وہ بھی ہمیں مفت میں مل گئی قبرستان کی. وہاں ہم نے دعا پڑھ کر مردے کو زمین کے حوالے کر دیا. آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمان جتنا ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہا ہے، مسلمان ذلت کے گڑھے کے اندر گرا ہوا ہے، مسلمان جتنا اسلام اور ایمان اور قرآن و حدیث سے دور ہے،
اس سے پہلے بہت کم آسمان نے یہ نظارہ کیا اور زمین نے یہ منظر دیکھا، ورنہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا سب اسلام کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ آج تو بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا ایک مرتبہ قربانی کے مسائل میں کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا اللہ کے نام کی قربانی بے مرتبہ دیے، یہ مرتبہ حضور کے نام کی قربانی دیں اور اس کے بعد ماں کے نام کی قربانی دیں۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا ہے۔ ہماری دین سے بے رغبتی، دین کی طرف توجہ نہیں اور دین سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجلسوں کی بہت تعریف فرمائی، اس لیے کہ ایمان دکانوں میں، ہول سیل دکانوں میں، بیوٹی پارلر میں، فلموں میں اور ٹی وی کے ڈراموں میں، انٹرنیٹ میں نہیں ملتا۔ اسلام جو ملتا ہے وہ علماء کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور آپ کے نائب ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، ان کے ساتھ ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے میں اور ان کی صحبتوں میں رہنے میں اسلام کو پہچانا جا سکتا ہے اور دین کو جانا جا سکتا ہے۔ آج 100 میں 99 لوگ اسلام سے دور ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے قریبی مقرب بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ایک آدمی اس زمانے کے اندر کفن چرایا کرتا تھا۔ صبح میں کوئی لاش قبر کے اندر ڈالی گئی، سورج ڈوبتے ڈوبتے جب اندھیرا ہو جاتا تو وہ زمانہ الیکٹریسٹی کا زمانہ، ایل لائٹ کا زمانہ اور روشنی کا زمانہ نہیں تھا، غربت و افلاس اور ترقی سے دور کا زمانہ تھا۔ قبر کھودنے والا وہ قبر کو کھود کر کفن اٹھا کر اور پھر صاف صفائی کر کر وہ کپڑے والے کو بہت دام میں بیچ دیتا تھا، 100 روپے کی چیز 25 روپے میں۔ کسی نے بتایا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ کفن چراتا ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی اگر تیری اماں کے قبر سے ماں سے کپڑے ہٹا لیے جائے اور کفن کو ہٹا دیا جائے، تیرے باپ کا انتقال ہو اور قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد اسے ننگا کر دیا جائے کفن اٹھا کر، کیا تو برداشت کرے گا؟ وہ رونے لگا، نہیں، میری اماں کو ننگی حالت میں قبر میں نہیں رکھ سکتا، میرے والد کو نہیں رکھ سکتا۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو یہ دوسروں کے ساتھ کیوں معاملہ کرتے ہو؟ کہ وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی اور کسی کا بھائی ہوگا، بیٹا ہوگا یا چچا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے۔ وہ اس وقت کے بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، حضرت جی میں کفن چرایا کرتا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آپ اپنے ہاتھ پر مجھے بیعت کر لیجیے، جو کہیں گے آپ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے خیر بیعت کر لی۔ اس کے بعد وہ آتا رہا جاتا رہا، جیسے کوئی انسان اپنے گھر کا فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے اور کوئی انسان اپنے کارخانے کا، بہت بڑے جو کارخانے ہوتے ہیں اس کے لیے
کہ قانون کی جانکاری رکھنے والا لائق رکھتے ہیں، وہ استعمال میں آتا ہو نہ آتا ہو، فیملی ڈاکٹر کارخانے کا لائق یہ کمپنی کا اور فیملی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس کو پوچھیں گے کھانا کھانے کے بعد الٹی ہو گئی اور سر میں درد ہو رہا ہے، جو بھی ہوگا اس سے پوچھیں گے، وہ اگر مناسب سمجھے فون کے ذریعے سے بتا دے گا کہ یہ دوا کھاؤ، اور اگر ضرورت سمجھے تو بلا کر چیک کر دوا لکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی دنیا ہے جس میں نماز کے اندر ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں فجر میں ہمارے ساتھ تھے، ارے یہ فجر اور یہ ظہر بہت لمبا وقفہ ہے۔ موت تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ جب شداد نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں یہ جھوٹی جنت بنائی تو اس کے بعد ایک قدم اندر رکھا اور ایک قدم اس کا باہر تھا، اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ ملک الموت کو بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا، اے اللہ یقیناً یہ تیرا نافرمان بندہ ہے، سرکش بندہ ہے اور جنت کے مقابلے میں جنت بنا رہا ہے، اسے اور بھی سخت عذاب ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر اس کو اندر گھما کر پھرا کر بعد میں موت کا پیغام دیتے۔ اللہ نے کہا ملک الموت جیسے ہم کہیں ویسے تم کرو۔ تو یہ موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے تیمم کیا۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، سلامتی والا۔ تو اس کے بعد تیمم کر سلام کا جواب دیا۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 قدم کے اوپر وضو کا پانی تھا اور وضو کا پانی رہتے ہوئے تیمم کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں وہ پانی تک پہنچ سکوں اور پھر وضو کرنے کے بعد تمہارے سلام کا جواب دوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر، شافی محشر، امام الاولین والآخرین، اللہ کے محبوب ترین بندے، اللہ کے مقرب بندے، اور عرش پر 1.25 لاکھ پیغمبروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کو مد نظر رکھ کر مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پورو حاجی لذاتی الموت، کپڑوں میں تمہارا جان اٹکا ہوا ہے، مکانوں میں، زمینوں میں، زیورات میں، دولت کے ریل پیل میں، پیسوں کے آنے جانے میں تمہارا دل اٹکا ہوا ہے۔ کبھی اپنے جنازے کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کر لیا کرو، کبھی جہنم کو یاد کر لیا کرو، کبھی قیامت کی ہولناکی کو یاد کر لیا کرو۔ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایک آدمی کا کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا اور وہ قتل کا مقدمہ تھا، خون کا مقدمہ تھا، کہ چلا 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 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ اس کے بعد جج نے کہا کہ اس کا قاتل ہونا ثابت ہو چکا ہے، یہ قاتل پکا ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سولی پر لٹکا دی جائے
لٹکا دیا جائے یا اس کا سر تلوار سے قلم کر دیا جائے اور توڑ دیا جائے، تو اس کو غسل کرا کر نئے کپڑے پہنا کر اگر وہ مسلمان ہے صلاۃ التوبہ پڑھا کر کلام پاک کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنے کا موقع دے کر سولی پر لے جایا جائے اور کہے کہ صاحب تمہارے گھر کے اندر کیا پکایا جائے، بریانی پکائی جائے یا خشکا پکایا جائے یا ترکاری پکائی جائے یا پوری بھونا جائے، وہ کہے گا کہ تم کو اس دھرتی میں رہنے کا حق نہیں ہے، میری موت کا سامنے کا پھندا میرے سامنے لٹک رہا ہے اور تم گھر کے اندر ڈھول تاشے بجانے کی بات کر رہے ہو، کپڑے بدلنے کی بات کر رہے ہو اور ہاتھوں میں مہندی لگانے کی بات کر رہے ہو، جس کے سامنے موت کا منظر ہو اور جس کے سامنے کفن کا لباس ہو اور جس کے سامنے قبر کی منزل ہو، اس کو وہ دنیا کہاں بھاتی ہے، وہ دنیا میں کہاں اس کا جی لگتا ہے، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک تعالیٰ بلا وجہ مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت وبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے، شوہر خادم سخت دل مل جاتا ہے، ظالم مل جاتا ہے، گھر کے اندر اولاد دل کو جلانے والی اور نافرمان ہو جاتی ہے، بیماریوں پر بیماریاں پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، یہ ماں اپنے بچے کے سر میں درد ہوتا ہے اور پیروں میں درد ہوتا ہے تو ساری رات تڑپ جاتی ہے، مچل جاتی ہے۔ وہ اللہ جس نے ماں کے دل میں ممتا کو ڈالا اور باپ کے دل میں شفقت کو ڈالا، کیا وہ اللہ کٹور دل ہے؟ وہ اللہ حضرت ذہنی کو ایمان سے مالا مال کر لیا، وہ اللہ حضرت ہندا کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیا، کیا وہ اللہ ہمیں بڑوں کے حوالے کر دے گا، ظالم حکمرانوں کے حوالے کر دے گا؟ کیا وہ اللہ جیلوں کے حوالے کر دے گا، ہاسپٹلوں کے حوالے کر دے گا؟ نہیں میری ماں اور بہنیں، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا عذاب قبر میں جو ملنا ملے گا، آخرت میں جو ملنا ملے گا، جہنم میں جو ملنا ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم جو ہے بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب کا ذائقہ چکھاتے ہیں، کیوں؟ بڑے عذاب سے بچ جائے، بڑا گناہ کرنے سے بچ جائے۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، وہ پھر ہمیں کیوں تکلیف کے اندر رکھیں گے، ہمیں کیوں عذاب کے اندر رکھیں گے؟ ہاں ایمان اور اسلام کے راستے میں تھوڑی بہت آزمائش ہوگی۔ آدمی جب ناریل لیتا ہے اور کوئی ترکاری تھوک بجا کر دیکھ کر لیتا ہے کہ کہیں گندا مال نہ آ جائے اور صحیح مال ملے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ہم نمازیں بھیجتے ہیں، ہم روزے بھیجتے ہیں، ہم عبادتوں کو بھیجتے ہیں۔ فرشتے تھوک بجا کر دیکھتے ہیں کیا یہ نماز اللہ کے عرش تک جانے کے لائق ہے، کیا یہ روزے اللہ کے عرش تک جانے کے لائق ہے؟ ورنہ مومن اور مسلمان اللہ کی نعمتوں میں پلتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں بڑھتا ہے، سکون اس کو ملتا ہے، راحت اس کو ملتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ والے لوگ ان کے دنوں، ان کے زندگیوں میں جو خوشیاں ہیں اور جو راحت ہے، جو سکون ہے، یہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے، ان کے ذہنوں میں وہ سکون نہیں ہے، وہ راحت نہیں ہے۔ دیکھنے میں بڑا قلعہ نظر آ رہا ہے، بڑا محل نظر آ رہا ہے اور
ہزاروں سرونٹ اور کام کرنے والیاں باندیاں اور غلام نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سکون برآمد فرماتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم جو ہے اپنے قبر کے ذمہ دار ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا والے دنیا کی طرف بلا رہے ہیں، دولت والے دولت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیے کہ اللہ سے دور بندے کتنا پریشان رہتے ہیں اور سکون ان کا کتنا غارت ہوا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہا تھا میں کہ اس نے آ کر توبہ کی اور کفن کی چوری سے وہ بال آ گیا، توبہ کر لیا، آتا رہا جاتا رہا۔ میں نے کہا آپ سے یہیں سے بات نکلی تھی کہ جس طریقے سے کارخانے کا ایک لائق ہوتا ہے، فیملی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بچی کو جو ہے سر میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، عمر یہ ہے تو وہ دوا تجویز کرتا ہے، اسی طریقے سے عالم کو اپنا ایک فیملی عالم رکھنا چاہیے کہ مولانا صاحب ہماری صبح کیسی ہونی چاہیے، ہمارا ناشتہ کیسے ہونا چاہیے، یہ چیز بازار میں آ کر ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، شبینہ نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تہجد جماعت سے پڑھنا چاہیے یا انفرادی پڑھنا چاہیے، یہ جب تک ہم معلومات کر کر عبادت نہیں کرتے، کہیں ہماری عبادت غلط نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اور کھانا پکانا سیکھتی ہے اور اگر اپنے اندازے سے وہ بریانی پکا رہی ہے تو کبھی گڑ اٹھا کر اس میں ڈال دے گی، کبھی چینی شکر اٹھا کر ڈال دے گی، اس لیے کہ اس نے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت سے بیعت کرنے کے بعد آنا جانا لگا تھا۔ ایک دن بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم لوگ قبرستان میں جب مردے کو دفن کرتے ہیں اوپر کی مٹی اور اوپر کا حصہ نظر آتا ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکر نکیر آتے ہیں، بشیر مبشر آتے ہیں، قبر کی یہ کیفیت یہ ہوتی ہے، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اگر جواب نہ دے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ ہمیں تو اوپر کی مٹی نظر آتی ہے، اندر کا ماحول نہیں۔ تم بتاؤ اتنے سالوں سے کفن کو چرا رہے ہو، کیا تم نے کوئی عجیب و غریب منظر دیکھا؟ وہ مرید جو کفن کی چوری سے توبہ کیا ہوا تھا حضرت کو کہنے لگا حضرت ایک واقعہ پوچھتے ہو کیا؟ ہر 100 میں 90 پر 9 مردے ان کا سینہ اور ان کا منہ قبلے کی طرف سے پلٹا ہوا رہتا ہے۔ میت کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے اس طریقے سے کروٹ سے لٹایا جاتا ہے کہ منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور یہ 100 میں 90 پر 9 آدمیوں کا، مردوں کا، میتوں کا، مسلمانوں کا منہ اور سینہ قبلے سے پلٹا ہوا رہتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اس کو قبلے کی طرف کیا ہو، لیکن زندگی میں ایمان سے دور رہا، قرآن سے دور رہا، اسلام سے دور رہا، شریعت سے دور رہا، آقا کی محبت نہیں اور دنیا کی محبت میں پلا بڑا اور اسی میں مرا، تو یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے کو سینے کو قبلے سے پلٹ دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھرانے کا معائنہ کیجیے، کتنے خواتین ہیں جو باشرہ پردہ کرتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز کتنے گھروں کے اندر کی جاتی ہے، کتنے گھروں میں صبح میں سورہ یاسین کی صدا لگتی ہے، رات میں سورہ واقعہ کی صدا لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ کے ساتھیوں نے کہا اے عبداللہ غریب آئے تھے خالی ہاتھ
اور خالی ہاتھ غریب جا رہے ہوں اللہ کے پاس، اتنی ساری بیٹیاں ہیں، ان کا نکاح اور ان کی زندگی کا کیا کیا تم نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ساتھیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یتیم بنا کر دنیا میں چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ سب کچھ سرمایہ دنیا کا اور آخرت کا دے کر گئے۔ تو صحابہ پوچھنے لگے کیا ہے معاملہ؟ کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے وقت اگر کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ پوری زندگی کے اندر فقر و فاقہ نہیں لاتا، قرض مانگنے کی نوبت نہیں آتی، یا آمدنی کم خرچے زیادہ کی نوبت نہیں آتی، اللہ تھوڑے سے مال کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ جو قوم اپنے پاس قرآن کا دل سورہ یاسین رکھتی ہو، جو قوم اپنے پاس قرآن کی دلہن سورہ رحمان رکھتے ہو، جو قوم اپنے پاس عذاب قبر کو تباہ کرنے والا سورہ ملک رکھتے ہو، اور جو قوم اپنے پاس فقر و فاقہ کو دور کرنے والی سورہ واقعہ کو رکھتے ہو، وہ کیوں پریشانی کی زندگی گزارے گے؟ بہرحال آپ اپنے گھر کا معائنہ کیجیے، کتنے لوگ شریعت پر چل رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ نہیں بتایا، کہاں آپ نے ہم کو یتیم چھوڑا، بے سہارا چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور دنیا سے یتیم رخصت ہوئے، لیکن امت کو قیامت تک کے آنے والے حالات اور بیماریوں کا علاج بتا کر گئے۔ ہمارے یہاں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ قبر کی بات اس جو ہے کفن چور نے بتائی کہ 100 میں 90 پر 9 مردے، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، تو خدا جانے ان کا کیا ریکارڈ ہے، کیا جرم ہے، کیا خطا ہے کہ سر اور سینہ قبلے سے پھر گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے اندر زندگی گزارے ہیں۔ یہ زندگی یوں کر گزر جائے گی، سورج سب پر نکلتا ہے، زوال سب پر ہوتا ہے، غروب ڈوبتا سب پر ہے، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ بیوہ ہو، وہ مسکین ہو، وہ حاکم ہو، وہ محکوم ہو، سورج کسی کے سر پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ یہ زندگی ٹھل جائے گی، یہ زندگی گزر جائے گی۔ حقیقی زندگی قبر سے شروع ہوگی، موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس زندگی کے اندر جو کچھ تیاری کرنا ہے کر لے۔ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، وہ ہوائی جہاز کے اندر تیاری کرنا چاہے، وہاں تیاری ہو نہیں سکتی، پہلے تیار کر پوچھا، اس کو سفر میں لے کر جانا چاہیے۔ ہم گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، بعض گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، کروڑوں کی دولت اس نحوست کو ختم نہیں کر سکتی، اس بیماری اور اس مصیبت کو ٹلا نہیں سکتی۔ علماء نے لکھا ہے، ایک مسجد میں ایک باپ اپنے بیٹے کو نماز کی تربیت کے لیے لاتا تھا۔ بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ استنجا وغیرہ کرنے میں تمیز نہ رکھتا ہو، اور ہوش و حواس نہ ہو، صفوں میں بھاگتا ہو، دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتا ہو، ایسے بچے کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ ذرا سا بچہ ہوشیار ہو گیا، باپ اس کو جہاں کھڑا کرے وہاں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو مسجد کے ادب کو بجا لاتا ہے، ایسے بچے کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بچے کو ایسے ہی لاتا تھا اور مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ نماز کے بعد بچہ جب جاتا، لوگ سنتیں پڑھتے رہتے تو کچھ چپل جوتے سیدھی طرف رکھ دیتا اور کچھ چپل اور جوتے دائیں طرف رکھ دیتا، اور جو سیدھی طرف رکھتا وہ کہتا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ رکھتا دائیں طرف وہ کہتا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ نے بچے کے اندر وہ پاور دے دیا،
وہ ان کے تقوی اور طہارت اور ماں کے تقوی کی تربیت اور ماں کے گود کی برکت اور للہیت کی وجہ سے بچے کے اندر یہ شعور جاگ گیا۔ آپ کئی پروگرام انٹرنیٹ میں دیکھتے ہوں گے، ایک چھوٹا 7 سال کا بچہ لاکھوں کا حساب بغیر کیلکولیٹر کے بتا دیتا ہے۔ ایک بچہ 7 سال کا 9 سال کا کلام پاک کی کوئی آیت پڑھی جائے، کس صورت میں ہے، کس پارے میں ہے، لیفٹ سائڈ ہے، رائٹ سائڈ ہے، اور کون سا اس کا صدر نمبر ہے، ایک ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے وہ چیز دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہونے والے حادثے اور ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے، تو چنانچہ اس بچے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ طاقت بھی تھی، وہ قوت بھی تھی کہ وہ جنتیوں اور جہنمیوں کو چہرے دیکھ کر بتا دیتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ بزرگ کو لوگ تانے دینے لگے، ارے بھائی اپنے بچے کو مسجد میں نہ لایا کرو، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، یہ اللہ ہے، یہ سب کو کسی کو جنتی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور کسی کو جہنمی کی، اور جس کو جو سرٹیفکیٹ چپل رکھتا ہے بالکل وہ اندرونی طور پر بیکاری ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، داڑھی رکھا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، لیکن وہ لین دین کے اندر خطرناک ہے، وہ لوگوں کے قرض لے کر ڈبا دیتا ہے، وہ معاملہ صاف نہیں کرتا، وہ ماں کو دکھ دیتا ہے، باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لیکن دیکھنے میں وقت کا سینہ میں پیس لگتا ہے۔ وہ بچہ ان کے چپلوں کو جہنم کی سب میں رکھتا ہے، تو لوگوں کے بھانڈے ٹوٹنے لگے، کہے کہ آپ محلے سے نکل جائیے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ وہ بزرگ اس بچے کو لے کر گئے ایک اللہ والے کے پاس، جو بڑے بزرگ تھے، ان سے بھی کہا، اس میں لاشعوری طور پر بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خوبی دے دی ہے کہ وہ جنتیوں کے چہرے کو دیکھ کر بھاپ لیتا ہے اور جہنمیوں کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ کیوں جنتی ہے اور یہ کیوں جہنمی ہے۔ حضرت نے کہا ایک کام کرو، مسجد سے رائٹ سائڈ 10 گھر چھوڑ کر جو 11واں گھر ہے وہاں سے گزرو اور کنڈی پھٹاؤ۔ اس زمانے میں کالنگ تو تھی نہیں، دروازے کو مارو، مالی کے مکان آئے گا، اس کو کہنا کہ ذرا سا پانی پیاس لگ رہی ہے، بچے کو پانی دے، تو وہ پانی لے کر آئے گا۔ تو آپ یہ کہنا کہ یہ پانی بہت زیادہ ہے، میٹر گرانا اللہ کے نعمت کی ناقدری ہوگی، میں روزے سے ہوں، آپ 2 گھونٹ پانی پی کر دیجیے۔ وہ پانی کے مکان 2 گھونٹ پانی پیے گا، وہ بچا ہوا پانی اس بچے کو پلا دو۔ چنانچہ پلا دیا گیا۔ اس کے بعد اثر کی نماز، مغرب کی نماز کے اندر ان کے والد مسجد کو لے کر گئے۔ جیسے مسلیوں نے نمازیوں نے چپلوں کو چھوڑا تھا، اسی طریقے سے وہ چپل رکھے ہوئے تھے۔ اب رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کا مسئلہ نہیں تھا۔ باپ نے پوچھا، کیوں بیٹے جنتیوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں، جہنمیوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا، ابا مجھے کچھ بھی توجہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ان کے پاس جو خوبی تھی وہ خوبی اب ختم ہو گئی، اب لوگ امن چین کی سانس لینے لگے، کیونکہ اگر یہ بتا دیتے جہنمی محلے میں شہر میں گندورا کی پٹ جاتا اور عزت مٹی میں مل جاتی۔ اور وہ بزرگ نے ان کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ ان کا جھوٹا پانی بچے کو پلانے کے لیے کہا، اور اس کے بعد وہ تقویٰ و الہیت کی روشنی میں جو جنت و جہنم کی پہچان تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ بزرگ نے فرمایا، یہ آدمی پنج وقتہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے، کبھی اٹھا کبھی نہیں اٹھا۔ تو وہ پانی جب پی کر بچے کو پلایا
تو پھر اس کی بے نمازی کی نحوست کے اثرات پانی کے ذریعے سے اس کے جسم میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوبی وصف دیا تھا جنت و جہنم کو پہچاننے کا، وہ اس بے نمازی کے جھوٹے پانی سے وہ تقوی کے اثرات ختم ہو گئے۔ حالانکہ نمازی ہیں لیکن نماز کو آگے پیچھے 4 نماز وقت پر پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز کے اندر آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر ماں باپ بے نمازی ہو، اولاد بے نمازی ہو، ساس بے نمازی ہو، بہو بے نمازی ہو، مرد عورت سب بے نمازی، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر ایک بے نمازی رہتا ہے، 70 گھر آگے، 70 گھر پیچھے، 70 گھر رائٹ اور 70 گھر لیفٹ اور 70 اوپر اور 70 نیچے گھرانوں تک اس کی نحوست کے اندر وہ گھر تپتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف علماء نے لکھا ایک قرآن کو سیکھنے والا، اسلام اور دین کو سیکھنے والا اگر کسی قبرستان سے ہو کر گزرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کئی دنوں تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ بے نمازی کی نحوست اس طریقے سے ہے تو بے پردگی کی نحوست، قرآن سے دور ہونے کی نحوست، حرام کے لقمے کھانے کی نحوست، یہی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تقویٰ طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت تقوی نصیب فرمائے اور ایمان پر فاطمہ نصیب فرمائے۔ اسلام مسلمان دشمن قاتل یہود و نصارہ اور اسرائیل کو اللہ تباہ کرے، برباد کرے، غارت کرے۔ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور بالخصوص غازہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائے، جو قرض کے کوئی تلے دبے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے پاس کچھ سرمایہ نہیں، یعنی دینی مجلس میں بیٹھنے کا سرمایہ ہے جس کے بارے میں تیرا وعدہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے ہمیں مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الحمدللہ۔